بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے بعد خدا کی انوکھی تسبیح جو پڑھنے والے کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ تسبیح وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے نماز عصر کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی انوکھی تسبیح کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو شخص اس تسبیح کو نماز عصر کے بعد بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے، اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کی تمام حاجات پوری فرما دی جاتی ہے، اس کی تمام پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، اولاد کی نافرمانی، قرضوں سے نجات عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ تسبیح وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ اسی کو یہ تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو خدا کی وہ انوکھی تسبیح کون سی ہے؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، آج ہر انسان مفلسی، لاچاری اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ وہ اللہ کے بجائے انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے در پر جاتا ہے، لیکن اس در پر نہیں جاتا جہاں بے شمار خزانے ہیں، جو دینے پر خوش ہوتا ہے اور جتنا مانگو اتنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ آج انسان اس در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر جاتا ہے اور وہاں سے اس کو مایوسی ہوتی ہے۔ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنا سیکھو، اس سے آپ کو مایوسی بھی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی زندگی ہی بدل دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی ہے، اور ان مقررہ اوقات میں عصر کی نماز کی فضیلت سب سے الگ ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا اس کا گھر اور مال سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ اس کے اندر ایک خاص راز چھپا ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ محترم عزیزو، عصر کا وقت وہ وقت ہے جب انسان دن بھر کی تکن کے بعد اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ وقت وہ ہے جب رزق کے دروازے کھلتے ہیں، جب فرشتے مومن بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ کامیاب ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کی عظمت کو سورۃ العصر کے ذریعے بیان فرمایا۔ ہم جان لیں کہ عصر کا وقت بیکار نہیں بلکہ انسان کی کامیابی کا دروازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ عصر کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتے ہیں جب تک وہ جلدی نہ کرے اور نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی۔ خاص طور پر عصر کے بعد کا ذکر ایسا ہے کہ بندہ زمین پر بیٹھا ہوتا ہے مگر اس کے ذکر کی روشنی آسمان تک پہنچتی ہے۔ فرشتے ذکر کو محفوظ کرتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور اللہ جب راضی ہوتا ہے تو وہ بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی قرض کے بوجھ تلے دب گیا ہے، کوئی رشتوں کے مسائل میں الجھا ہوا ہے، کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے اور کوئی اپنی اولاد کی نافرمانی سے رنجیدہ ہے۔ لیکن اگر انسان نماز عصر کو پابندی سے ادا کرے اور اس کے بعد اللہ کو یاد کرے تو اس کی زندگی کے اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے ہیں، اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور مشکلات آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ محترم عزیز، عصر کی نماز کے بعد کا وقت وہ لمحہ ہے جب دن اپنی آخری شدت کی طرف بڑھتا ہے اور رات قریب آتی ہے۔ یہ وقت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت کا دروازہ ہے جو ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اس گھڑی کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اللہ کے ذکر میں گزار دیتے ہیں۔ یہی وہ گھڑی ہے جب انسان کی دعائیں آسمان تک پہنچتی ہیں اور رحمت کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز یعنی عصر کو پڑھ لیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے کہ صرف ایک نماز کے اہتمام پر جنت کی بشارت عطا فرما دی گئی، مگر افسوس آج کے انسان نے اس کو معمولی سمجھ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت کو کھو دیا، اور یہی وجہ ہے کہ گھروں میں بے سکونی ہے اور دلوں میں بے برکتی ہے، کیونکہ نماز کو چھوڑنے والا اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے دروازوں پر جاتا ہے، کوئی جادو ٹونے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی دوسروں سے سفارشیں کروا رہا ہے، کوئی دنیا کے سامنے اپنی عزت کو داؤ پر لگا رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اصل دروازہ اللہ کا ہے، اصل خزانہ اسی کے پاس ہے، اصل سکون اسی کے ذکر میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک عجیب خوشخبری دی ہے
کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ خود اس کو یاد کرتا ہے۔ اب سوچو جب رب العالمین کسی بندے کو یاد کرے تو کیا وہ بندہ تنہا رہ سکتا ہے؟ کیا اس کی مشکلات باقی رہ سکتی ہے؟ کیا اس کا قرض باقی رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے کو آسان فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، عصر کی نماز کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ یہ دن اور رات کے فرشتوں کے آنے جانے کا وقت ہے۔ حدیث میں ہے کہ فرشتے صبح اور عصر کے وقت ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس آئے تو بھی وہ نماز میں تھے۔ غور کریں یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ بندے کا نام اللہ کے سامنے ان فرشتوں کی زبان سے لیا جائے جو سب کچھ دیکھتے ہیں، اور جب وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ نماز ادا کر رہا تھا تو پھر اللہ کا کرم بھی اس پر ضرور نازل ہوتا ہے، اور یہی بندے کی زندگی کے ہر اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ آج انسان قرض کے بوجھ تلے دب کر ہمت ہار بیٹھا ہے، بیماریوں کے علاج کے لیے در بدر بھٹک رہا ہے، اپنے رشتوں میں بگاڑ کی وجہ سے راتوں کو روتا ہے، اولاد کی نافرمانی نے والدین کو توڑ کر رکھ دیا ہے، مگر ان سب کا علاج صرف اللہ کی طرف پلٹنے میں ہے، اور خاص طور پر عصر کی نماز اور اس کے بعد اللہ کا ذکر انسان کو وہ سکون عطا کرتا ہے جو کسی دوا، طاقت اور کسی دولت میں نہیں ہے۔ اور یہی اصل راز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کی 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر ہے، گویا یہ دونوں نمازیں جنت کی کنجی ہے، اور جو بندہ ان کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے راستے بھی آسان فرما دیتے ہیں اور آخرت کی منزل بھی روشن فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد کا وقت اللہ کے ذکر کا خاص لمحہ ہے، اور یہ وہ لمحہ ہے جو بندے کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، جب وہ اپنی قوم کی نافرمانی سے دل برداشتہ ہو کر سمندر میں چلے گئے اور اللہ کی قدرت سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ وہ اندھیروں کے اندھیروں میں تھے، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ انہوں نے اسی وقت اللہ کو یاد کیا اور دعا کی، اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ اس وقت اللہ کا ذکر نہ کرتے تو قیامت تک وہ اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ غور کیجئے، جب اللہ کا ذکر ایک نبی کو اتنے سخت اندھیروں سے نکال سکتا ہے تو پھر ایک عام بندہ جو اپنی زندگی کے قرض کے اندھیروں میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، اولاد کی نافرمانی کے اندھیروں میں ہے، اگر وہ عصر کی نماز کے بعد اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں۔ یہی راز ہے کہ عصر کی نماز کے بعد دعا اور ذکر کے خاص اوقات میں سے ایک وقت ہے کہ جب بندے کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان بندہ اللہ سے جو بھی مانگے اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اور وہ گھڑی زیادہ تر عصر کے بعد کی ہے۔ اب سوچئے کہ یہ وقت کتنا عظیم ہے جب اللہ خود اپنے بندے کی حاجت پوری کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم یونس علیہ السلام کے واقعے کو اپنی زندگی پر لاگو کریں تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان جب بھی مشکل میں پھنسے، چاہے وہ اندھیروں میں ہو، چاہے لوگ اس کے خلاف ہو جائے، چاہے کوئی راستہ نہ بچے، لیکن اگر وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ضرور سن لیتا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ وعدہ ہے اس رب کا جو کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا اور کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ آج ہم سب حضرت یونس علیہ السلام کی طرح مختلف اندھیروں میں ہیں، کسی کو دنیاوی قرض نے نگل لیا، کسی کو بیماری کی تاریکی نے ڈانپ لیا ہے، کسی کو رشتوں کی بے سکونی نے ستا رکھا ہے، لیکن جو بندہ عصر کی نماز کے بعد اللہ کی طرف جاتا ہے اس کا حال بھی یونس علیہ السلام جیسا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہائی کا راستہ کھول دیتے ہیں اور اس کی پریشانی کو سکون میں بدل دیتے ہیں، اور یہی اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے مختلف اوقات میں خاص برکتیں رکھی ہے، اور ان میں سے عصر کا وقت سب سے الگ پہچان رکھتا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب دن اپنے اختتام پر ہوتا ہے اور انسان اپنی کوششوں کو سمیٹتا ہے۔ یہ وقت محنت کے بعد سکون تلاش کرنے کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لمحے میں اپنی عبادت کو لازم کر دیا تاکہ بندہ یاد رکھے کہ اصل سکون دنیاوی محنت میں نہیں بلکہ رب کے ذکر میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورۃ العصر کے ذریعے قسم کھا کر بتایا، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتے رہے اور صبر اور حق کی تلقین کرتے رہے۔ گویا اللہ نے صاف اعلان فرما دیا کہ جو بندہ اس وقت ایمان اور عمل کے ساتھ اپنے آپ کو سنوارتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس وقت کو کبھی ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ عصر کے بعد کے اوقات میں وہ اللہ کا ذکر کرتے، تلاوت کرتے اور اپنی دعائیں مانگتے۔
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ گھڑی ہے جب بندے کا نام فرشتے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے فرشتے صبح اور عصر کے وقت ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ سوچئے جب کسی بندے کی نماز کا ذکر خود فرشتے اللہ کے سامنے کرے تو بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ محترم عزیزو، یہی وقت دعاؤں کی قبولیت کا بھی ہے اور یہی وقت رزق اور برکت کے دروازے کھولنے کا بھی ہے۔ اس لیے اولیاء ہمیشہ یہ کہا کرتے کہ جو شخص عصر کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس کے معاملات میں آسانی آتی ہے، اس کے دل کی پریشانی کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور وہ سکون پاتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے شکر گزار بندے بنتے ہیں اللہ ان پر اپنی نعمتیں اور برکتیں بڑھا دیتا ہے۔ آج کے دور میں انسان دن بھر محنت کرتا ہے لیکن دل بھی سکون ہے، گھروں میں جھگڑے، کام میں برکت نہیں، اولاد فرمان بردار نہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے اس گھڑی کو ضائع کر دیا جو ہماری اصل طاقت ہے۔ اگر ہم عصر کی نماز کو وقت پر پڑھیں، اس کے بعد اللہ کا ذکر کریں تو انشاءاللہ زندگی کے ہر دروازے پر رحمتیں برسنے لگے گی اور مشکلات کے تالے ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں وہ طاقت ہے جو بندے کو زمین سے آسمان تک بلند کر دیتی ہے۔ محترم عزیزو، نماز دین کا ستون ہے، اس کے ذریعے ہی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن اصل راز نماز کے اندر خشوع اور خضوع میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نماز صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ اس میں دل کی کیفیت اور عاجزی بھی ضروری ہے۔ لیکن افسوس، آج بہت سے لوگ نماز کو بس جلدی جلدی پڑھ کر جان چھڑانے والا کام سمجھتے ہیں۔ وہ رکوع سجود پورے نہیں کرتے، تلاوت کو ٹھہراؤ سے ادا نہیں کرتے اور ان کی نماز بس ایک رسم رہ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پوری نہ پڑھے تو وہ نماز لپیٹ کر ایسے ہی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے جیسے کوئی پرانا کپڑا پھینک دیا جائے۔ یہ کتنی سخت وعید ہے کہ جس نماز کو ہم فخر سمجھتے ہیں اگر اس میں خشوع خضوع نہ ہو تو وہ ہمارے منہ پر واپس کر دی جاتی ہے اور ہمارے لیے شفاعت کے بجائے وبال بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو بندہ نماز کو سکون اور عاجزی کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنے خاص انعامات نازل فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور جب تک وہ نماز میں کھڑا ہے رحمت اس پر برستی رہتی ہے۔ یعنی خشوع کے ساتھ ادا کی گئی نماز محض ایک فرض پورا کرنا نہیں بلکہ یہ بندے کے اوپر اللہ کی رحمت کا نزول ہے، اس کے گناہوں کی معافی ہے، اس کے دل کا سکون ہے اور اس کی زندگی میں برکت کا دروازہ ہے۔ محترم عزیز و خشوع والی نماز وہ ہے جس میں انسان اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگرچہ وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا لیکن یہ یقین رکھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت ہے جو دل کو نرم کرتی ہے، آنکھوں کو اشکبار کرتی ہے اور زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھتی ہے۔ ایسے ہی بندوں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اگر وہ بگڑی ہوئی ہو تو باقی اعمال بھی بگڑ جائیں گے۔ جو لوگ نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نماز کے بعد اللہ کے ذکر میں کچھ وقت گزار لیتے ہیں وہ نہ صرف فرشتوں کی دعا کے حقدار ہوتے ہیں بلکہ ان کی زندگی بھی اللہ کے رحم و سکون سے بھر جاتی ہے۔ محترم عزیزو، یہ تسبیح جو کہ عصر کی نماز کے بعد خدا کی انوکھی تسبیح ہے، اس کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ جو ہی آپ عصر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد کسی سے بات کیے بغیر وہیں پر بیٹھ جائیے۔ سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود پڑھ لیں، یعنی درود ابراہیمی۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیز و درود ابراہیمی کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے عمل کی ابتدا درود شریف سے کرنے میں برکت ہے۔ درود پاک کے فوراً بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک نام کی تسبیح پڑھنی ہے،
اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھے یا تسبیح کے دانوں پر۔ آپ نے یا مجیبو پڑھنا ہے۔ یا مجیبو کا مطلب ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ جب بندہ عاجزی سے یہ نام پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی حاجات پوری فرماتا ہے۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ مشکل حالات آسان ہو جاتے ہیں، انسان کی زبان میں تاثیر آتی ہے اور دعائیں جلد قبول ہونے لگتی ہے، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے مقربین میں شمار ہونے لگتا ہے۔ یا مجیبو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد محترم عزیزو آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑے خزانے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کرے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل رہے گا۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جنت میں کوثر جیسی نہر عطا کی، اور جو بندہ اس صورت کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے خدا کی انوکھی تسبیح پڑھنی ہے جو کہ اللہ کی توحید کا سب سے عظیم کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کے ہاتھ میں تمام بلائیاں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے پڑھنے کی دنیاوی برکت یہ ہے کہ انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور اخروی برکت یہ ہے کہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے تاکہ یہ وظیفہ مکمل ہو جائے۔ پھر عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگے، گڑ گڑا کر اور رو رو کر اپنی حاجتیں بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی محبت میں چن لیتا ہے، اور جو یہ عمل کرے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہو جائے اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور یہ عمل دنیاوی مشکلات کو ختم کرنے والا ہے۔ قرض کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، دلوں میں سکون اور گھروں میں برکت آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ محترم عزیزو، یہ عمل محض ایک وظیفہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد اس خدا کی انوکھی تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہیں، غم کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور اس کی دعائیں شرف قبولیت پاتی ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے اخلاص کے ساتھ اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھ اور ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت کے سائے میں لے لے، آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔